بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہرحال اس کی رہائی کا حکم دے دیا گیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے دشمنی نہیں کرو گے۔ میں نے کہا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، میں نے کبھی دشمنی کرنے میں پہل نہیں کی۔ اگر آج بھی تمہارے لوگ میرے آدمی کو قتل کی دھمکی نہ دیتے تو میں تمہیں دھمکی دینے کبھی نہ آتا۔ میں بلیک شیڈو کے پاس پہنچ گیا۔ وہ خوش نظر آ رہا تھا کیونکہ رہائی کا حکم سنا دیا گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے اس کی رہائش گاہ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ کل تک اسے ٹکٹ وغیرہ فراہم کر دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے وطن واپس جا سکے۔ میں نے اسے نئی زندگی کی مبارکباد دی۔ اس نے کہا جناب آپ اپنی زبان کے پکے ہیں، جو کہا تھا وہ کر دکھایا، لیکن میں پیرس کس طرح واپس جا سکتا ہوں؟ وہاں پہنچتے ہی گرفتار کر لیا جاؤں گا کیونکہ مجھے جیل سے اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ فکر نہ کرو، یہاں سے جاؤ، میں جناب شیخ الفارس کے ذریعے فرانسیسی حکام سے رابطہ قائم کر کے تمہیں معافی دلانے کی کوشش کروں گا۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوا۔ سونیا نے پوچھا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ بلیک شیڈو نے میری ہدایت پر عمل کیا تھا، لیکن پراسرار شخص بہت ہی چالاک ہے۔ وہ حفاظتی انتظامات پہلے ہی کر چکا تھا، اس لیے جو خرابی اسپیکر اور مائک کے درمیان پیدا کی گئی تھی اس سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکے۔ میں نے سونیا کو ساری تفصیلات بتائیں۔ اس نے سننے کے بعد کہا وہ پراسرار شخص یقیناً اصل سپر ماسٹر ہے۔ تم نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ قابل قبول ہیں۔ اب جب کہ بلیک شیڈو کو معافی مل گئی ہے تو اس بات سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ سپر ماسٹر اپنے ماتحت سپر ماسٹر کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے آنے والی موت سے بچانے کے لیے بلیک شیڈو کو رہا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ہم نے اس پراسرار شخص کی نشاندہی کر دی ہے، لیکن وہ سپر ماسٹر کون ہے، کیا نام ہے، یہ ہم معلوم نہ کر سکے۔ جس دن ہم یہ معلوم کر لیں گے اس دن اس پراسرار شخص کی ساری خوش فہمی ختم ہو جائے گی۔ اس پراسرار شخص کو بے نقاب کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ہمیں اپنے دوسرے ساتھیوں کی خیریت معلوم کرنا چاہیے، اور میں نے کہا سب سے پہلے شیبہ کی خیریت معلوم کرنا چاہیے۔ آخر اچانک کیا ہو گیا ہے؟ تم اس کے پاس جاؤ اور معلوم کرو۔ میں اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کیوں؟ وہ نہیں چاہتی کہ میں اس کے دماغ میں جاؤں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پھر اس سے رابطہ کیسے قائم ہوگا؟ وہ خود میرے پاس آئے گی یا تم سے رابطہ قائم کرے گی؟ وہ چند لمحے تک سر جھکائے سوچتی رہی، پھر بولی وہ نہیں چاہتی کہ تم اس کے چور خیالات پڑھو۔ اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جسے وہ چھپائے رکھنا چاہتی ہے۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، خلا میں تکنے لگی۔ میں نے فوراً اس کے دماغ میں آواز لگائی تو مجھے شیبہ کی سوچ سنائی دی۔ وہ سونیا سے کہہ رہی تھی میں خیریت سے ہوں، تم دونوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہو۔ سونیا نے سوچ کے ذریعے کہا کیا یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ تم اچھی بلی تھی اور اچانک بیمار ہو گئی؟ کبھی کبھی آدمی اچانک بیمار ہو جاتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بیمار کیسے ہو گیا۔ ڈاکٹر کی سمجھ میں تو آ سکتا ہے۔ بھائی مجھے معمولی سا بخار تھا، میں نے ایک ٹیبلٹ کھائی، پانی پیا اور تھوڑی دیر بعد آرام آ گیا۔ کیا تم نے جناب شیخ الفارس کو ہمارے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے؟ ہاں، میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ فرہاد صحت مند ہو گئے ہیں اور اب خیال خوانی کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اومی اور واٹسو روکی وغیرہ کی خیریت معلوم کرنا چاہیے۔ سونیا نے کہا شیبہ میں تم اور فرہاد تین ایسے فرد ہیں جو گھر بیٹھے اپنے ساتھیوں کی خیریت معلوم ہو جاتی ہے۔ تم دو ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلوم کرتے ہو اور اب میری آگاہی کا ذکر شیطان ہے۔ میں نے پوچھا کیا شیطان ہمارے درمیان موجود ہے؟ سونیا نے کہا وہ کب موجود نہیں رہتا، اگر شیبہ موجود ہے تو وہ ہمیں پھر بہکانا شروع کر دیتا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ شیبہ نے پوچھا کیا میں جاؤں؟ سونیا نے کہا ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ میں نے سونیا سے جاپانی زبان میں کہا میں یہ سوچ کر بے چین ہو رہا ہوں کہ آخر شیبہ اچانک بیمار کیسے پڑ گئی تھی۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، تم اسے باتوں میں الجھائے رکھو۔ شیبہ نے پوچھا یہ اچانک جاپانی زبان میں گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ سونیا نے جلدی سے کہا فرہاد کہہ رہا ہے کہ شیطان یہ زبان سمجھتا ہے یا نہیں۔ میں یہ جواب شیطان سے طلب کر رہی ہوں۔ پھر وہ جاپانی زبان میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی۔ میں نے فوراً شیبہ کے دماغ میں چھلانگ لگائی، اسے میری موجودگی کا علم نہ ہو سکا۔ وہ سونیا کے باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ مجھے صرف اتنا معلوم کرنا تھا کہ وہ اچانک بیمار کیسے پڑ گئی، جبکہ دی کلر کے دماغ میں تھی اور اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب مائک کے پاس بولنے والے کا اصل لب و لہجہ سنائی دے گا۔ میں اسے اتنی بڑی ذمہ داری سونپ کر سونیا کے ساتھ آ گیا تھا۔ پھر شیبہ کو کیا ہو گیا تھا؟ اسے اچانک بخار کیسے آ گیا تھا؟
تھا۔ اس بات کا جواب مجھے فوراً ہی مل گیا۔ میں نے زیادہ اس کے دماغ کو خریدنا مناسب نہیں سمجھا، پھر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ سونیا میری طرف دیکھ رہی تھی، میں نے مخصوص اشارہ کیا، اس نے اپنی بکواس بند کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ شیبہ نے دی کلر کے دماغ میں رہ کر اس شخص کا اصل لب و لہجہ سنا تھا جو مائک کے پاس بیٹھا ہوا بول رہا تھا۔ اس نے ایک ہی فقرہ ادا کیا تھا اور خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ خود بولنے والے کو اپنے ہیڈ فون کے ذریعے اپنی اصل آواز سنائی دی تھی اور وہ محتاط ہو گیا تھا۔ شیبہ نے پوری توجہ سے اس کے ایک فقرے کو نہیں سنا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی ابھی وہ کچھ اور بولے گا، مگر جب ادھر سے کوئی آواز سنائی نہیں دی تو اس نے اس ایک فقرے کو یاد کیا، پھر بھی وہ شخص نہ بولا۔ تب اس نے سوچا کہ فرحاد کو صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے، اس لیے وہ میرے دماغ میں آ گئی۔ وہ ایسے لمحات تھے جب سونیا محبت سے میرا دامن تھام رہی تھی۔ کسی سے ہار نہیں مانتا، مگر محبت سے زیر ہو جاتا ہوں، اس لیے سونیا کی محبت کے آگے ہتھیار ڈال رہا تھا۔ میں شیبہ کو اپنے دماغ میں محسوس نہ کر سکا، اگرچہ میں صحت یاب ہو رہا تھا، مگر دماغی توانائی حاصل ہو گئی تھی، لیکن وہ غیر معمولی توانائی حاصل نہیں ہوئی تھی جس کے ذریعے میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتا اور سانس روک لیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیبہ میرے دماغ میں آئی تو جیسے پر کٹ گئے، اس کی سوچ پرواز کرتے ہوئے واپس نہ جا سکی، وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ٹھہر جانا چاہیے یا بھاگ جانا چاہیے۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں نہیں پڑھنا چاہیے، مگر پڑھنے والا شروع کرتا ہے تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی وقت سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان بہکتا ہے یا شیطان چپ چاپ اسے بہکاتا چلا جاتا ہے۔ شیبہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ٹیلی پیتھی کی جادو نگری میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ وہ محو حیرت تھی، اب دل کیا سے کیا ہو جائے گا۔ پہلے تو اس پر سخت طاری ہو گیا تھا، جب اسے ہوش آیا تو وہ فوراً میرے دماغ سے بھاگ گئی، دماغی طور پر اپنی جگہ پہنچ گئی اور اپنے کمرے کے بستر پر گر پڑی۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی اور ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے اس کا بدن تپ رہا ہے اور وہ بخار میں مبتلا ہو۔ میں نے سونیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا شیبہ موجود ہے؟ اس نے انکار میں سر ہلا کر کہا وہ ابھی میرے پاس سے گئی ہے، کہہ رہی تھی پومی اور واٹسو روکی کی وغیرہ کی خیریت معلوم کر کے جناب شیخ الفارس کو بتائے گی۔ میں نے کہا تم کہہ رہی تھی کہ جس طرح ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے بہت کچھ معلوم کر لیتے ہیں، اسی طرح تم شیطانی علم سے معلومات حاصل کر لیتی ہو۔ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ تم ابھی کون سی اہم معلومات حاصل کر رہی ہو؟ کیا مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی آج شیطان سے میری دوستی ہے، مگر مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے بابا فرید واسطی مرحوم کے سامنے زانوے ادب طے کیا ہے۔ ان سے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ شیطان کی دوستی بھی مجھے گمراہ نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ علم جائز ذرائع سے حاصل کرو۔ جائز ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی محنت سے، اپنی کمائی سے اور اپنی تمام تر ذہانت سے۔ ناجائز ذرائع کا مطلب ہے حرام کی کمائی سے یا بغیر محنت کیے کسی کی سفارش کے ذریعے کامیاب ہونا یا ایسا راستہ اختیار کرنا جس سے علم تو حاصل ہوتا ہے مگر دوسروں کو نقصان پہنچتا ہو اور دوسروں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہو۔ جیسے کالا علم حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے یا دوسروں کی جان کی قربانی دی جائے۔ ایسا شیطانی علم کمزور ہوتا ہے، کمزوروں پر اثر کرتا ہے، اسی لیے شیطان کمزوروں پر غالب آتا ہے جو ایمان کے ٹھوس اور ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں، ان پر وہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ فرحاد تم نے ٹیلی پیتھی کا علم جائز طریقے سے حاصل کیا۔ تم نے یہ علم حاصل کرتے وقت نہ کسی کو پریشان کیا، نہ کسی کو نقصان پہنچایا، اپنی محنت اور اپنی ذہانت استعمال کی اور اسے حاصل کیا۔ اس کے برعکس میں شیطانی علم رکھتی ہوں، جب تک شیطان سے دوستی ہے مجھے غیب کی باتیں معلوم ہوتی رہیں گی۔ میں نے کہا لیکن تم نے تو کوئی ناجائز طریقہ اختیار نہیں کیا اور نہ ہی کالا علم حاصل کیا ہے، کیا یہ جائز ہے کہ میں نے شیطان سے دوستی کی ہے؟ جائز بھی نہیں سمجھتی ہو اور دوستی بھی کرتی ہو۔ یہ دوستی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا دیکھنا ہے تمہاری اور شیطان کی دوستی کیا رنگ لاتی ہے۔ فی الحال یہ بتاؤ ہمارے ساتھیوں کے متعلق تم کیا جانتی ہو؟ اپنے ساتھیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے دوران دشمنوں پر نظر رکھنا پڑتی ہے، لہٰذا میں نے ان کے متعلق جو معلومات حاصل کی ہیں وہ سنو۔ وہ بتانے لگی جب دو عدد سونیا ایک دوسرے کے لیے چیلنج بنی ہوئی تھی تب پومی نے دونوں ہی کو ڈمی ثابت کر دیا تھا۔ ان سے لڑنے کے دوران واٹسو روکی نے چیلنج کیا کہ پومی یہاں صرف دی کلر کے لیے آئی ہے اور اس کا اثر کاٹ کر لے جائے گی۔ اس چیلنج نے تمام دشمنوں کو چونکا دیا۔ اگر وہ ایک عام سی لڑکی ہوتی تو اس چیلنج کو بچکانا سمجھا جاتا، لیکن واٹسو روکی نے اس وقت چیلنج کیا جب پومی اپنے جوہر دکھا چکی تھی۔ اس نے دی کلر کے مقابلے میں صرف ذرا سی دیر کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ سلیمان جوگو کے لیے چیلنج بن گئی تھی۔ بڑے مجمع میں ایک سونیا کی پٹائی کی تھی، دوسری سونیا کو میدان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے لڑنے کا انداز اتنا انوکھا تھا کہ وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی اور سب
سب کو اپنے طور پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، پھر بھلا دشمن اس کے متعلق کیسے نہ سوچتے۔ اس کی اطلاع تمام خطرناک تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچی تھی۔ اب سبھی قومی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اب تک کہاں رپوش تھی اور یک بیک اس کو منظر عام پر لانے کا مقصد کیا ہے۔ مختلف تنظیموں کے سربراہوں کا متفقہ خیال ہے کہ ڈاکٹر میکاکس ہی فرہاد تھا۔ اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے پومی کو ایک سرپرائز، ایک دھماکہ، ایک چیلنج بنا کر اچانک سامنے لایا گیا ہے۔ ماسٹر کی نے بڑی محنت سے ایک ڈمی سونیا تیار کی تھی۔ دوسری طرف شیطان نے ماسٹر کی کو فریب دینے اور اس ڈمی سونیا کے مقابل ایک اور ڈمی سونیا لانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے پر عمل بھی کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ماسٹر کی اور شیطان کی 2 عدد ڈمی سونیا بہت ہنگامہ پیدا کرنے والی تھی، ہمارے لیے بھی چیلنج بن جاتی اور دوسری تنظیموں کے لیے بھی یہ تماشا ایک مدت تک جاری رہتا۔ لیکن ماسٹر کی اور شیطان کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اچانک کوئی نوخیز دوشیزہ قومی منظر عام پر آئے گی اور ان کے منصوبوں کا کباڑہ کر دے گی۔ اگر 2 عدد ڈمی سونیا کا بھید کھل گیا ہے، تاہم ماسٹر کی اور شیطان اپنے ارادے سے باز نہیں آئیں گے، وہ دوسرے انداز سے دونوں سونیا کو پیش کریں گے۔ اب بھی مختلف تنظیموں کے سربراہوں کو الجھانے کی کوششیں کریں گے اور ہمارے لیے دشواریاں پیدا کرنا چاہیں گے۔ جب تک میں رپوش رہوں گی وہ اپنے منصوبوں پر عمل کرتے رہیں گے، لیکن سب سے زیادہ فکر مند وہ پراسرار شخص ہے۔ اس نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے دی کلر کے دماغ کا آپریشن کرایا تھا۔ 30 برس کے ننھے سے بچے کو فولاد کی طرح مضبوط اور آسمان کی طرح نہ جھکنے والا بنایا تھا۔ یہ پراسرار شخص کی ایک خوش فہمی تھی کہ دی کلر ناقابل تسخیر ہے، ناقابل شکست ہے۔ یہ خوش فہمی اس وقت ختم ہوئی جب پہلی بار سلیمان جوگو سے اس کا مقابلہ ہوا۔ اگرچہ وہ مقابلہ فیصلہ کن نہیں تھا، لیکن یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ سلیمان جوگو اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اب آخری وقت میں دی کلر اس پر بھاری پڑ جاتا۔ یہ دوسری بات ہے، حقیقتاً دی کلر صرف اپنے مضبوط جسم سے لڑتا تھا، دماغ استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس کے دماغ کو تو وہ لوگ استعمال کرتے تھے جو کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک اسکرین کے ذریعے دی کلر کو دیکھتے رہتے تھے، مائک کے ذریعے اسے گائیڈ کرتے تھے اور جس کمپیوٹر کے ذریعے وہ حرکتیں کرتا تھا، کمپیوٹر میں مقابلہ کرنے کے جتنے گر اور داؤ پیج ہوتے ہیں وہ سب سیٹ کر دیے گئے تھے۔ اس کے مطابق وہ مقابلہ کرتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر ہے کیا؟ کمپیوٹر تو ایک مشین ہے جسے انسان سیٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ مشین خود بخود کام کرنے لگتی ہے۔ گویا اس کمپیوٹر میں مقابلہ کرنے کے جتنے گر اور داؤ پیج سیٹ کیے ہوئے تھے وہ دوسرے انسانوں کے ہی سیٹ کیے ہوئے تھے جو اپنے طور پر بہترین فائٹر ہوں گے۔ میں نے سونیا کی باتوں میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، کمپیوٹر کے ذریعے فائٹ کرنے کا طریقہ بہت ہی انوکھا ہے، گویا کہ دی کلر ایک کمپیوٹر فائٹر ہے۔ سونیا نے کہا، ہاں، یہ جس طرح ہم دنیا بھر کے سوالوں کے جوابات کمپیوٹر پر حل کر دیتے ہیں اور دوسروں کے لیے ریاضی کے ہر سوال کا جواب اس میں موجود رکھتے ہیں، اسی طرح پراسرار شخص نے ایسے چنیدہ اور تجربے کار فائٹروں کی خدمات حاصل کی اور ان کے ذریعے کمپیوٹر میں مقابلہ کرنے کے لیے ایسے گر اور داؤ پیج سیٹ کرائے جس سے دی کلر ناقابل تسخیر سمجھا جانے لگا۔ پراسرار شخص یہ بھول گیا کہ جن لوگوں نے کمپیوٹر میں وہ تمام داؤ پیج سیٹ کیے ہیں، ان فائٹروں سے بھی زیادہ کوئی شاید زور ہو سکتا ہے، ان سے بھی زیادہ داؤ پیج جاننے والا یا پومی کی طرح انوکھے انداز میں لڑنے والی ہستی سامنے آ سکتی ہے۔ اب پومی جس انداز میں سامنے آئی ہے، اس نے پراسرار شخص کو فکر میں مبتلا کر دیا ہے۔ واٹسو روکی نے چیلنج کیا ہے کہ یہ لڑکی دی کلر کا سر کاٹ کر لے جائے گی، چونکہ بابا صاحب کے ادارے سے اور خصوصاً فرحاد سے تعلق رکھنے والے جو چیلنج کرتے ہیں وہ اکثر پورا کر کے دکھاتے ہیں، تو پھر یہ چیلنج پراسرار شخص کی نیندیں کیسے نہ اڑائے گا۔ میں نے پوچھا، دی کلر کے لیے حفاظتی انتظامات اور سخت کیے جا رہے ہوں گے؟ صرف حفاظتی انتظامات ہی نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کے لیے اور بھی نئے گر اور داؤ پیچ اس کمپیوٹر میں سیٹ کیے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دی کلر کو ابھی پومی کے سامنے نہیں جانے دیں گے، اس سے پہلے پومی کو مختلف فائٹروں کے ذریعے چھیڑا جائے گا اور دیکھا جائے گا وہ کس انداز میں فائٹ کرتی ہے۔ اس کے لیے خفیہ کیمرے نصب کیے جائیں گے اور اس کے لڑنے کے انداز کو ریکارڈ کر کے اسکرین پر دیکھا جائے گا اور پھر اس کے توڑ میں کچھ اور نئے داؤ پیچ کمپیوٹر میں سیٹ کیے جائیں گے۔ پراسرار شخص کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی بھی مقام پر دی کلر کو شکست ہو اور اس کا کٹا ہوا سر بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ کر سارا بھید کھول دے۔ میں سونیا کی باتیں سن رہا تھا اور اس مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، دی کلر جس انداز میں ہمارے سامنے آیا تھا اسے دوسری خطرناک تنظیموں کے سربراہوں نے اور ان کے ماتحتوں نے دیکھا تھا۔ جب ہمارے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ دی کلر کے دماغ میں کوئی کمپیوٹر سسٹم ہے، تو کیا یہ بات دوسروں کے دماغوں میں نہیں آئی ہوگی؟ سونیا مسکرانے لگی۔ اس نے کہا،
ہاں دوسرے بھی یہی سوچتے آ رہے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اظہار نہیں کیا، اس بات کو اپنے تک محدود رکھا۔ انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ دی کلر جب بھی ہاتھ آئے گا تو ضرور اس کا سر توڑا جائے گا اور اس راز تک پہنچا جائے گا، لیکن بڑے مجمع میں پومی کی طرف سے سر کاٹنے کا چیلنج ایسا تھا کہ سب چکنا ہو گئے ہیں۔ اب سب ہی اپنی اپنی جگہ سوچ رہے ہیں کہ پومی کامیاب ہوگی اور وہ دی کلر کا سر لے جائے گی تو پھر ان کے ہاتھ کیا آئے گا، بید انہیں نہیں معلوم ہوگا، صرف بابا صاحب کے ادارے تک محدود رہ جائے گا۔ یعنی اب تمام لوگوں کی نظروں میں دی کلر کا سر اہم ہو گیا ہے۔ ہاں تمام خطرناک تنظیموں کے درمیان اب اس سر کے لیے رسا کشی ہوگی۔ شیبا نے سونیا کے پاس آ کر پوچھا، کیا میں آ سکتی ہوں؟ ضرور آؤ، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کہو خیریت ہے؟ ہاں سب خیریت ہے۔ پومی اور باٹسو روکی کی آرام سے اپنی نیند پوری کر رہے ہیں۔ آلہ بی بی بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ چکی ہے، لیکن ایک بری خبر بھی ہے۔ سونیا نے کہا، بری خبر صرف کمزور دلوں کے لیے ہوتی ہے، تم بے دھڑک سناؤ۔ یہ خبر فرحاد کے لیے ہے کہ رسونتی اب ماں نہیں بن سکے گی۔ میں سونیا کے دماغ میں پہنچ کر یہ باتیں سن رہا تھا۔ میں نے جواباً کہا، مجھے باپ بننے کی اور خواہش نہیں تھی، ویسے جو کچھ ہوا اس میں رسونتی کی بھلائی ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وہ اپنے بچکانہ ذہن کے ساتھ ممتا کے مرحلے سے نہیں گزر سکتی تھی۔ بائی دی وے یہ کیسے ہو گیا؟ شیبا نے کہا، اس کی بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اسے منع کیا جاتا تھا کہ وہ تیزی سے دوڑتی تھی اور سیڑھیاں بھی تیزی سے اترتی تھی، ایسے ہی وقت وہ پھسل کر گر پڑی۔ اب بابا صاحب کے ادارے میں زیر علاج ہے، ویسے میں فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ شیبا تم نے مجھے اپنے دماغ میں رہنے سے منع کر دیا ہے، میں نے تو تمہارا راستہ نہیں روکا ہے، تم میرے پاس کیوں نہیں آتی ہو؟ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، میں بہت تھک گئی ہوں، اب جا کر سونا چاہتی ہوں۔ سونیا نے کہا، یہی بہتر ہے، یہاں بھی رات زیادہ ہو چکی ہے، فرحاد کو اب آرام سے سونا چاہیے۔ وہ شب بخیر کہہ کر چلی گئی۔ سونیا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی اور دروازوں کو چیک کیا، پھر بتی بجھا دی۔ اندھیرے میں شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، الو اور شیطان رات کو نہیں سوتے ہیں، ہمیں اطمینان سے سونے دو، تمہاری کوئی شرارت نہیں چلے گی۔ میں نے اپنے اور سونیا کے دماغوں کو ضروری ہدایت دی، اس کے بعد ہم آرام سے سو گئے۔ ہدایت دینے کے بعد دماغ اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ کمرے کے اندر ہلکی سی آہٹ ہو یا کوئی غیر معمولی تبدیلی ہو تو آنکھ فوراً کھل جاتی ہے، یا پھر ہمارے اندر کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے، کوئی جذبہ، کوئی برائی سوچ ہمارے اندر داخل ہو تو دماغ فوراً جھنجھوڑ کر بیدار کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہدایت دینے کے بعد شیطان بھی ہمارے اندر نہ آ سکا اور ہم آرام سے سوتے رہے۔ یہ جو میں نے اپنی داستان میں شیطان کا ذکر شروع کیا ہے تو اس کے چند خاص وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ میں ہر انسان کے دماغ میں پہنچتا ہوں، جس کے دماغ میں پہنچتا ہوں اس کی صرف سوچ ہی نہیں پڑتا، بلکہ وہ جب دوسروں سے متاثر ہوتا ہے اور دوسروں کا رد عمل اس کے دماغ میں ہوتا ہے تو اس رد عمل کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے بہت پہلے ہی اپنی داستان میں انسانی سوچ کی بنیاد بتائی ہے، اور وہ یہ کہ سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، مثبت اور منفی، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور پہلے پہل سوچنے سمجھنے اور اپنے طور پر عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے، تب سے اپنے اندر لڑتا چلا آتا ہے، اور وہ لڑائی منفی اور مثبت سوچ کی ہوتی ہے۔ اس بات کو مزید وضاحت سے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان شروع ہی سے اپنے اندر نیکی اور بدی کی جنگ میں الجھا رہتا ہے۔ ایک خیال اسے راہ راست پر لے جانا چاہتا ہے، دوسرا خیال اسے گمراہ کرتا ہے۔ اسی گمراہی کے زمرے میں شیطان کا نام آتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ انسان اپنے اندر خود بہت بڑا شیطان ہوتا ہے۔ اس کہاوت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یقیناً شیطان موجود ہوتا ہے، جو سمجھ میں نہیں آتا بلکہ انسان کو چپ چاپ اپنے راستے پر چلاتا جاتا ہے۔ میں نے انسانی دماغوں کو پڑھتے پڑھتے اس حد تک معلومات حاصل کی ہیں کہ شیطان ہمارے اندر کہاں چھپا رہتا ہے۔ مثلا لالچ میں چھپا رہتا ہے، یہ لالچ دولت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ہوس میں چھپا رہتا ہے، یہ ہوس گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ ہوس اقتدار میں چھپا رہتا ہے، اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ اسے ناجائز طور پر بھی ملک گیر اور حکمرانی کی طرف لے جاتا ہے۔ جذبہ برتری ہوتا ہے، جو اپنے سامنے دوسروں کو کمتر دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک جذبہ تشدد ہوتا ہے، دوسروں پر ظلم کر کے انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچا کر دلی اور روحانی سکون حاصل کرنا۔ ان تمام منفی جذبات کے پیچھے شیطان چھپا ہوتا ہے، لیکن اب وہ مجھ سے چھپ نہیں سکتا۔ میں نے انسانی دماغوں کو پڑھتے پڑھتے اسے تلاش کر لیا ہے، چونکہ وہ سالم وجود کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا، اس لیے میں اس کے ذکر سے کتراتا رہا۔ لیکن اب سوچتا ہوں کہ اسے وضاحت سے پیش کروں۔ جو بات عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ میں ٹیلی پیتھی وغیرہ کے ذریعے کیسے سمجھتا ہوں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں اور سونیا اپنے دماغ
کو ہدایت دے کر آرام سے سو گئے تھے۔ اب تو کوئی شیطانی چکر چل نہیں سکتا تھا، لیکن شیطان باز نہیں آتا۔ وہ اپنا چکر چلانے کے لیے کمزور افراد کو تلاش کرتا ہے اور انہیں اپنا اعلی کار بناتا ہے۔ وہ کم وقت جانتا تھا کہ شیبہ کو اچانک کیوں بخار چڑھ گیا تھا اور وہ فرحاد کے پاس آنے سے کیوں کترا رہی تھی، لہٰذا وہ شیبہ کے پاس پہنچ گئی۔ اب وہ اپنے دماغ کو ہدایت دے کر گہری نیند میں تھی، اگر وہ شیطانی خیالات اس کے دماغ میں پہنچاتا تو بیدار ہو جاتی، لہٰذا اس نے مثبت انداز اختیار کیا، ایک ہلکے سے خواب کا منظر پیش کیا۔ پھر اس منظر میں مجھے دکھایا گیا یہ وہی شیبہ تھی جو مجھ سے خوف کھاتی تھی کہ کہیں میں اس کے دماغ میں نہ پہنچ جاؤں۔ آج کل تو میں اس کے دماغ میں بھی پہنچتا تھا اور اس کے خوابوں میں بھی آتا تھا۔ اس خواب میں اس نے پہلے تو مجھے اجنبی کی حیثیت سے دیکھا، پھر دوست کی حیثیت سے، پھر میں اسے محبوب نظر آنے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ میری طرف کھینچی چلی آئی، مجھ سے بے تکلف ہونے لگی۔ اس نے میری اور سونیا کی تنہائی میں آ کر جو غلطی کی تھی وہ اب اسے غلطی نہیں سمجھ رہی تھی اور سونیا کی جگہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ میں کہتا ہوں یہ شیطان کی کار فرمائی تھی، اس نے شیبہ کو میرے محبوب اور میری مطلوب بنا دیا تھا۔ اگر اس سے انکار کیا جائے کہ شیطان ایسے تماشے نہیں کرتا تو پھر یہ نفسیاتی رد عمل تھا۔ شیبہ نے جو کچھ ٹیلی پیتھی کی آنکھوں سے دیکھا تھا اب اسے بند آنکھوں میں خواب کے ذریعے دیکھ رہی تھی اور وہی باتیں خود پر دہرا رہی تھی جو نفسیاتی الجھنیں ہیں، کسی کی سمجھ میں آتی ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال خواب ایسا تھا کہ شیبہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چند ساعتوں تک چپ چاپ پڑی آنکھیں کھولے کمرے کی تاریکی میں ایک طرف تکتی رہی، پھر اس نے بھرپور انگڑائی لی۔ غبارے میں دھواں بھر جائے تو وہ بلندی کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے، آدمی کے اندر دھواں بھر جائے تو وہ انگڑائی کی اٹھان پر آ جاتا ہے۔ شیبہ کے اندر جانی انجانی خواہشوں کا دھواں سا بھر گیا تھا اور میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر شیطان انگڑائی لے رہا تھا۔ پھر اس کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، مجھے چپ چاپ سونیا کے پاس پہنچ کر دیکھنا چاہیے وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ یہ منفی یا شیطانی خیال تھا۔ شیبہ نے انکار میں سر ہلا کر سوچا، نہیں یہ غلط بات ہے، کسی کی تنہائی میں نہیں جانا چاہیے، یہ مثبت اور صحیح انسانی سوچ تھی۔ پھر اس نے دماغ میں بات آ گئی، وہ وہاں کیوں گئی تھی اور جب گئی تھی تو فوراً واپس کیوں نہ آ سکی، میں وہیں کیوں رہ گئی تھی، اب اگر میں وہاں جاؤں پھر وہی منفی اور شیطانی خیال۔ شیبہ نے ہچکچاتے ہوئے سوچا، نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے، فرحاد مجھے اپنے دماغ میں محسوس کر لیتے ہیں اور سونیا تو شیطان کی خالہ ہے، کہیں اسے پتا چل گیا کہ میں آ گئی ہوں تو۔ اب شیبہ جذبوں کے باعث کمزور پڑ رہی تھی یا پھر شیطان غالب آ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک اپنے اندر لڑتی رہی۔ ایسے حالات میں ہر انسان اپنے اندر کے شیطان کو بھول جاتا ہے، صرف اپنے جذبوں کو یاد رکھتا ہے اور جذبات کی روح میں بہتا ہے۔ آخر وہ بہتے بہتے خیال خوانے کی پرواز پر مجبور ہو گئی، چپ چاپ سونیا کے دماغ میں پہنچ گئی۔ یہ انسان کی احتیاطی تدابیر اور شیطان کی چالوں کو سمجھنے کا مقام ہے۔ میں نے اور سونیا نے اپنے طور پر احتیاطی تدابیر کی اور دماغوں کو ہدایت دی اور مطمئن ہو کر سو گئے۔ یقیناً شیطان خود ہمارے پاس نہیں آ سکتا تھا، کسی کو ذریعہ بنا سکتا تھا، لہذا اس نے شیبہ کو ذریعہ بنا لیا۔ مگر افسوس شیبہ کو وہاں پہنچتے ہی مایوسی ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی سونیا کے پاس آ کر کسی طلسمی ماحول میں پہنچ جائے گی، لیکن وہ تو بے خبر سو رہی تھی۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانا چاہتی تھی۔ شیطان نے پھر اس کے دماغ میں زہر پھونکا، یہ خیال پیدا کیا اگر وہ سونیا کا ہاتھ نیند کی حالت میں فرحاد کی طرف بڑھا دے تو فرحاد کی آنکھ کھل جائے گی اور اس نے ہزاروں میل سے خیال خوانی کی جو پرواز کی ہے وہ یہاں آ کر رائگاں نہیں جائے گی۔ شیبہ ہچکچانے لگی، وہ جانے کیوں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شیطان نے اس کے اندر سرگوشی کی، چلو سونیا کا ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھاؤ، صرف اس کے دماغ میں رد عمل کے طور انگڑائی لو۔ ذرا دیر بعد ہی سونیا نے نیند میں ایک بھرپور انگڑائی لی۔ انگڑائی کے دوران اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی سونیا کا بیدار ذہن چکنا ہو گیا۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے سر اٹھا کر کھڑکیوں اور دروازوں کی طرف دیکھا، پھر مطمئن ہو کر سیدھی طرح لیٹ گئی۔ اس کے بعد کروٹ بدل کر فرحاد کو دیکھا، اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، اس پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا لیکن پھر رک گئی۔ یاد آ گیا کہ فرحاد دماغ کو ہدایت دے کر سو رہا ہے، صبح اس نے بیدار ہونے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، لہذا اس وقت تک اس کی نیند میں خلل انداز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایسا سوچنے کے دوران چونک سی گئی۔ اسے یہ یاد آیا کہ سونیا سے پہلے فرحاد نے اس کی دماغ کو بھی ہدایت دی تھی کہ وہ صبح 7 بجے تک آرام سے سوتی رہے، اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تب اس کی آنکھ کھلے۔ اس نے سوچا، میں صبح 7 بجے سے پہلے کیسے بیدار ہو گئی، کیا ابھی کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے؟ وہ پھر محتاط انداز میں کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس بات کا اطمینان ہوا کہ کمرے کے اندر کوئی نہیں ہے، ہاں اپنے اندر کوئی ہو سکتا ہے۔ تب اس نے ناگواری سے شیطان کو مخاطب کیا ہے،
ودود، میں نے تجھ سے کہہ دیا تھا تیری کوئی شرارت نہیں چلے گی مگر تو باز نہیں آتا، لا حول ولا قوت۔ دوسرے لمحے شیبہ نے محسوس کیا کہ خیال خوانی کی پرواز یوں ختم ہو گئی جیسے پرواز کے پر کٹ گئے ہوں۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ اتنی دیر سے بہک رہی تھی اور اس کے اندر کوئی بہکانے والا تھا۔ تب اس نے بھی کہا لا حول ولا قوت۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے دماغ پر اب پہلے جیسا بوجھ نہیں رہا، جسم ہلکا پھلکا ہو گیا، تھکن محسوس ہو رہی ہے اور وہ سو جانا چاہتی ہے۔ اس نے آرام سے لیٹ کر آنکھیں بند کی، دماغ کو ہدایت دی، اس کے بعد آرام سے سو گئی۔ ہم دوسری صبح مقررہ وقت پر بیدار ہو گئے، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کیا۔ سونیا نے جین اور جیکٹ پہنا۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو پاؤں میں ربر سول کے جوتے تھے۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہو اور یہ تیاری اسی کے لیے ہے۔ خطرہ کسی بھی لمحے پیش آ سکتا ہے، ہمیں مطمئن نہیں رہنا چاہیے۔ کیا تم مجھے اس عالیشان عمارت کی سیر نہیں کراؤ گی؟ ہم سیر بعد میں کر لیں گے، پہلے میں تمہیں اس عمارت کے تہہ خانے میں لے جاؤں گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کمرے سے نکلے، پھر اس عمارت کے مختلف حصوں سے گزرتے گئے۔ اگر یہ پروفیسر سامری کی جاگیر تھی اور یہ محل اسی نے تعمیر کرایا تھا تو یقیناً وہ حسن پرست تھا۔ عمارت نہایت خوبصورت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک بہت بڑی حرم سرا ہو جہاں درجنوں کنیزوں کے لیے گنجائش نکل سکتی تھی۔ ہم ایک لفٹ کے دروازے کے سامنے رک گئے، سونیا نے بٹن دبایا، دروازہ کھل گیا، ہم اندر چلے گئے، دروازہ بند ہو گیا۔ پھر میں نے محسوس کیا ہم اوپر جانے کی بجائے نیچے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا یہ لفٹ ہمیں تہہ خانے میں لے جا رہی ہے؟ سونیا نے بدلتے ہوئے نمبروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب ہم تہہ خانے سے بھی نیچے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ لفٹ رک گئی، دروازہ کھل گیا، ہم ایک بڑے سے ہال نما حصے میں آئے۔ اس کی دیواریں پتھریلی تھیں اور جگہ جگہ سے بھیگی ہوئی تھیں جیسے پانی رس رہا ہو۔ اچانک ہمیں قدموں کی آواز سنائی دی، پھر ایسی آواز بھی سنائی دی جیسے کوئی پہیا چل رہا ہے اور اس میں تیل یا گریس نہ ہونے کے باعث چوں چوں کی آواز پیدا کر رہا ہو۔ ذرا سی دیر میں ہی ہمارے سامنے ایک وہیل چیئر نظر آئی، اس پر پروفیسر سامری بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سونیا سے دیکھ کر چونک گئی، وہ وہیل چیئر کو ایک طرف بڑھاتا جا رہا تھا، پھر ہم سے بہت فاصلے پر رک گیا، ہمیں دیکھ کر کہکہے لگانے لگا، مگر اس کے کہکہے میں نکاہت اور کمزوری تھی۔ اس کے دونوں پاؤں ننگے تھے اور ایک پاؤں میں پٹیاں بندھی ہوئی تھی، دوسرے پاؤں پر بھی چھوٹی چھوٹی پٹیاں چپکی ہوئی تھی۔ جسم کے دوسرے حصوں پر بھی زخم ہوں گے لیکن لباس کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کا یہ حال اسی شکاری کتے نے کیا تھا جسے سونیا نے اس کے تعاقب میں چھوڑا تھا۔ سونیا نے اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا ابھی تو تمہارے 14 انجیکشن کا کورس پورا نہیں ہوا اور کہکہے لگانے کی ناکام کوشش کر رہے ہو۔ وہ گرانے لگا، پھر نفرت سے بولا میں جانتا تھا تم فرار ہونے کے لیے یہی راستہ اختیار کرو گی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اپنے چاروں طرف دیکھو۔ وہ بڑھتے ہوئے قدموں کی آوازیں اب قریب آ گئی تھیں اور ایک ایک دو دو مسلح افراد نظر آتے جا رہے تھے، ان سب کے ہاتھوں میں اسٹین کرنے تھی۔ ان میں سے دو نے فوراً لفٹ کے دروازے پر پہنچ کر ہمارا راستہ روک دیا تھا تاکہ ہم واپس نہ جا سکیں۔ پروفیسر سامری نے کہا سونیا تم بہت چالاک بنتی ہو، مسلسل کامیابیوں نے تمہیں کبھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ تم بھی انسان ہو اور تم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ میری جاگیر میں، میری عمارت میں آ کر تم نے یہ سمجھ لیا کہ میرے وفادار ملازم تمہارے وفادار ملازم بن جائیں گے۔ اس نے وہیل چیئر کو ایک طرف گھماتے ہوئے کہا یہ مانتا ہوں میرا ایک ملازم غدار نکلا، تمہارا وفادار بن گیا۔ اس نے تمہاری ہدایت کے مطابق پچھلے دن تمہاری اور فرحاد کی ضرورت کا تمام سامان آبدوز میں پہنچا دیا۔ تمہیں یقین تھا کہ فرحاد کو جو دوائیں اور خوراک دی جا رہی ہے وہ 24 گھنٹے میں اسے صحت مند بنا دے گی، تب تم فرار کے لیے یہ راستہ اختیار کرو گی۔ کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں ہے کہ یہ میرا محل ہے؟ میں اس تہہ خانے سے واقف ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آبدوز کے اندر پہنچنے کے لیے یہاں سے ایک سرنگ بنائی گئی ہے۔ تم اگر یہاں سے فرار ہونا چاہو گی تو میں تمہارا راستہ روک سکتا ہوں۔ یہ بات ایک احمق کی سمجھ میں بھی آ سکتی ہے۔ سونیا نے شکست خوردہ انداز میں سر کو جھکا کر کہا واقعی مجھ سے بہت بڑی حماقت ہوئی۔ سونیا اور مایوس ہو جائے، میں یقین نہیں کر سکتا تھا۔ فوراً اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا تو وہ سراسر مکاری دکھا رہی تھی۔ پروفیسر سامری کو خوش فہمی میں رکھنے کے لیے اپنی حماقت اور شکست کا اعتراف کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے شیطان سے شکایت کی تھی کہ وہ تمہاری مدد کر
رہا ہے، اگر وہ مدد نہ کرتا تو تم اس رات مجھے بجلی کے تاروں سے شاک نہ پہنچا سکتی۔ اس کی مدد حاصل کر کے ہی تم نے کتوں کو دماغ پھیر دیا تھا، ورنہ جو تمہارے پیچھے جا رہے تھے وہ میرے پیچھے کیسے آ سکتے تھے؟ تب شیطان نے کہا کہ وہ ہمارے معاملے میں بالکل غیر جانبدار ہے، نہ میری مدد کر رہا ہے نہ تمہاری۔ میں اس بات پر یقین تو نہیں کر سکتا تھا لیکن کرنا پڑا۔ شیطان نے کہا اگر میں عقل سے کام لوں اور سونیا کو گھیرنے کی کوشش کروں تو مجھے کامیابی ہوگی، لیکن کہیں بھی حماقت سرزد ہوئی تو اس کا الزام شیطان پر عائد نہ کیا جائے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی شیطان غیر جانبدار ہے، یہ معاملہ ہمارے درمیان ہے اور میں یہ میدان جیت رہا ہوں۔ سونیا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تمہاری تقریر کب ختم ہوگی؟ اپنے آدمیوں کو حکم دو وہ ہمیں گولی مار دیں۔ اس نے انکار میں سارا لا کر کہا نہیں، تم دونوں کو مار ڈالنے سے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ انتقام کی آگ بجھے گی، مگر انتقام احمق لوگ لیا کرتے ہیں۔ دانش مندی تو یہ ہے کہ تم دونوں کو مجبور اور بے بس بنا کر رکھوں۔ شیطان کی پیشن گوئی کے مطابق میں تم دونوں سے اتنا فائدہ اٹھاؤں گا کہ ایک اور جزیرے کا مالک بن جاؤں گا۔ سونیا نے کہا ہم تو پھنستے اور نکلتے ہی رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، مگر تم اس بار پھنس گئے تو کیا ہوگا؟ وہ غصے اور نفرت سے بولا تم بڑے اعتماد سے میرے پھنسنے کی بات کر رہی ہو جبکہ تمہارے چاروں طرف اسٹین گنے ہیں۔ کیا تم انہیں بچوں کے کھلونے سمجھ رہی ہو یا یہ سمجھ رہی ہو کہ میں کسی طور تمہیں معاف کر دوں گا؟ جو خود معافی کا طلبگار ہو اس سے تو کوئی احمق ہی معافی مانگے گا۔ اس نے اپنی وہیل چیئر کو ایک طرف گھمایا، پھر اسے آگے بڑھاتے ہوئے ایک ہاتھ کی انگلی سونیا کو تنبیہ کے انداز میں دکھاتے ہوئے کہا تم کتیا ہو، تم نے مجھے کتے سے کٹوایا، میں بھی تمہیں خونخوار کتوں کے پنجرے میں ڈال دوں گا۔ تم چیختی چلاتی رہو گی اور میں کہہ لگاتا رہوں گا۔ مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، پھر ایک لمحہ توقف کے بعد فاتحانہ انداز میں کہا مگر میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، کتوں سے نچوا کر بھی زندہ رکھوں گا، تم بھی 14 انجیکشنوں کے کورس سے گزرو گی، تمہیں جیسی اذیت پہنچاؤں گا اور تمہارے ساتھ جیسے عبرتناک تماشے کرتا رہوں گا، ان سب کی فلم تیار کرتا رہوں گا اور یہ فلم تمہارے تمام بڑے بڑے دشمنوں تک پہنچائی جائے گی۔ وہ کہتے کہتے چپ ہوا، پھر کرسی کے دستے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا افسوس کہ یہاں کتے نہیں ہیں ورنہ میں یہیں تماشا شروع کر دیتا۔ میں نے کہا تم انتقام کے جوش میں عقل کے اندھے ہو گئے ہو، کیا اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہارے دماغ سے کھیل سکتا ہوں؟ میں خوب سمجھتا ہوں، میں نے اپنے آدمیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اگر ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے ذرا بھی نقصان پہنچے تو تمہیں فوراً گولی مار دی جائے، لہٰذا میرے دماغ تک پہنچنے کی حماقت نہ کرنا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، لفٹ کے دروازے سے 2 مسلح افراد آگے بڑھ کر ہمارے پیچھے آئے اور اسٹین گنے ہماری پشت سے لگا کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے ہال کے اس حصے میں پہنچے جہاں سے ایک غار نما راہداری نہ جانے کتنی دور تک چلی گئی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔